مناسبتیں کافی ساری ہیں اور جشن کا انعقاد جو ہے وہ جشن شاد خیر ہے ولادت حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے والد جعفر صادق علیہ السلام لیکن یہ کہ بہرحال آج جو ہے وہ آٹھ جو شادی ہوئی ہے اور ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے. ہمارا کوشش کریں گے کہ ہر مناسبت سے تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ ہو جائے. بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. اصل مقصد سے بہرحال عالمین کے درمیان حاضر ہونا ہے اور بہرحال ذکر اہل بیت کرنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا ہے. کل بھی آپ کو ان کے درمیان جو کہ اچھے خاصی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے اور گفتگو کی کہ ہمیں 1,24,000 پیغمبر جو اللہ نے بھیجے ہیں ان کا ایک ہی پیغام ہے. سارے نبیوں کو امام خمینی کا ارشاد ہے کہ اگر سارے نبیوں کو ایک کمرے میں جمع کر دو تو ان میں اختلاف پایا نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ منبع ایک ہی ہے، سورس ایک ہی ہے، بھیجنے والا ایک ہی ہے. آنے والے اپنے لیے نہیں آئے. کس کے لیے آئے؟ اس کے لیے آئے. مگر جو نیچے اس کام کو کر رہے سب میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے. وہاں پر صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جہاں خدا ہو وہاں پھر خود نہیں ہوتا، خود جہاں ہو تو پھر خدا نہیں ہوتا. سارا مسئلہ اس دنیا میں خود اور خدائی کا تو ہے. سارا مسئلہ اسی میں پھنسا ہوا ہے. ورنہ فرعون بھی جانتا تھا کہ رب العالمین کوئی اور ہے، لیکن خود ہی نے اسے خدا کو ماننے سے دور کر دیا. مطلب یہی چیز ہے کہ انبیاء جس مقصد کے لیے آئے وہ لا الہ الا اللہ، اور اسی مقصد کو آپ کے سامنے قرآن ذکر کر رہا ہے اور قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہرحال چھوٹا سا درس ایک طالب علم ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آج ایک اور چھوٹا سا درس طالب علم ہوتے ہوئے آپ کی خدمت سے کہ اللہ نے انبیاءوں کو یہ احساس دلایا ہے
اپنے وجود کا. اور آپ دیکھیں تو جگہ جگہ آیات ایسی ہے اپنے نبیوں سے خدا مخاطب ہو کر انہیں یہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں، تاکہ وہ مشکلات سے زندگی اور جو ظاہر ہو. یہی پیغام ہمارے لیے ظاہر ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. لیکن جو حقیقت قرآن ہے وہ تفکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے. اگر انسان کی زندگی میں اتنا وقت ہی نہیں ہو، مطلب روز قیامت میں ہم سب کھڑے ہوئے، ظاہر ہے انکار تو کسی کو نہیں، قیامت میں ہم کھڑے ہو، اللہ ہم سے کہیں گے دنیا میں تمہارے پاس وقت نہیں تھا. بولو کس چیز کا؟ ہم میری بات سنتے ہیں. اب ہم کہیں پروردگار کہاں باتیں کر رہا تھا، باتیں کہاں کر رہا تھا، میں کہاں سنتا تیری باتیں؟ مجھے تو آپ تیری باتیں نظر نہیں آئی پروردگار. میں تو پہاڑوں میں چلا گیا سینچری کی، مگر وہاں تیری باتیں مجھے نظر. تو کہے گا پروردگار کہ میری باتیں تیرے پاس موجود تھی. کہا کیا؟ کہا قرآن. کہا قرآن میرا کلام تھا، میں نے نبی سے کیا تھا، میری باتیں تھی، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. نہیں پروردگار، میں ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، میں ان سے فارغ ہی نہیں ہوتا تھا. میں ریلیں دیکھ دیکھ کے میری آنکھوں میں درد ہو جاتا تھا، میں سو جاتا تھا. لیکن پروردگار میرے پاس میری بات سننے کا وقت نہیں تھا. کیا کہیں گے خدا کو. تو بہرحال کوشش ہے کہ قرآن پڑھیں، فکر کریں. اور ایک اور وجہ بریکٹ کے اندر کہ جس امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی نیا نظام دے کے نہیں آئے ہیں، وہ قرآن کی قیمت لے کر آئے ہیں. اگر آج زندگی میں قرآن حاکم نہیں ہے تو کل پھر امام سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے بھی بہت سارے قرآن کی سمجھ میں نہیں آتے نا لوگوں کو کہ کہاں سے آئے، کیا لے آئے، ہمارے تو فوج دار جیسے کرتے تھے. تو اس کو امام کو بتانا خاص نہیں ہے نا، انہوں نے بولا یہ کیا ہے. ایسا تو ہمارے سیٹ اپ نہیں تھا، تو مولا بدل کا اصل سیٹ اپ ہمارا ہی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن سے اپنے آپ کو قریب کر لے. قرآن میں مطلب سورہ یوسف میں پروردگار جو ہے وہ حضرت یوسف کے قصے کو بیان کر رہا ہے، اور شروع سے ابتدا سے کہ کہاں پروردگار نے اپنی ولایت کو جو ہے وہ حضرت یوسف کو دیا، اور وہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا. قرآن نے اس واقعے کو، اس قصے کو، کہ جب بھی وہ اپنی ولایت کسی کو دیتا ہے تو سامنے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سسٹم ابتدا سے ہے. یعنی سورہ بقرہ میں جب اللہ نے اپنی ولایت کو حضرت آدم کو دیا تو ابلیس کو مسئلہ ہو گیا. بس وہ مسئلہ پھر جب حابیل اور قابیل میں سے جو حابیل کو دیا تو قابیل کو مسئلہ ہو گیا. اور یہ مسئلہ چلتا ہے، چلتا چلتا جناب یعقوب کی جب فرزند ہے تو حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ بھئی ستارے ہیں، جھک رہے ہیں، سورج جھک رہا ہے. جیسی بابا کو بتایا تو والد میرے اللہ کے نبی تھے، کہا کہ بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ولایت جو ہے وہ آپ کو دی ہے، یعنی آپ کے پاس ہے. مگر بہرحالی پھر حضرت یعقوب کا رویہ حضرت یوسف کے ساتھ تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا. یہ حسد بہت بری چیز ہے، یہ حسد انسان کو کھا جاتی ہے. اب اللہ نے بھی انتخاب کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، انسان کو حسد کرنی چاہیے، انسان کو اطاعت کرنی چاہیے. بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا پلان بنایا اور آپ نے سنا کہ اس طرح حضرت یوسف کو لے گئے اور پھر حضرت یوسف کو مارنے کی کوشش کی. یہاں پر قرآن بڑے بڑے لطیف جو ہے وہ میسج دے رہا ہے. کیا میسج دے رہا ہے؟ سارے بھائی مارنا چاہتے ہیں سوائے ایک نے کیا کہا کہ مارو نہیں، کنویں پہ ڈال دو، کوئی آئے گا لے جائے گا. اب اتنے سارے مار رہے ہیں اور ایک مشورہ دے رہا ہے. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا مشورہ دینے سے ڈرو مت. بھائی مانتے نہیں ہیں لوگ، سنتے
سنتے نہیں ہیں لوگ، مولانا صاحب کہہ کے تھک گئے ہیں، کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے تبلیغ کرنے کا، پبلک مانتی نہیں ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے شاید ایک شخص کا مشورہ ایک شخص کو عزیز مصر بنا دے گا. ایک مشورہ، تو کبھی بھی مشورہ دینے سے ڈرے نہ کرے، مطلب دے اپنا مشورہ. ہو سکتا ہے اپنا مشورہ کسی کی جان بچا جائے، کسی کی قوم کو بچا جائے. ایک مشورہ حضرت یوسف کے بھائی نے جو دیا، اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنا دیا. اب جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، داستان ہو گئی. حضرت یوسف جو ہے وہ مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. مسئلہ چلتا رہا. چھوٹے چھوٹے سے نقاب پر میں طالب علم ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں ذات محترم وقت آیا کہ حضرت یوسف کا حسن جو تھا وہ کمال پہنچا. تو زلیخا قرآن جس واقعے کے داستان کو بیان کرتا ہے کہ زلیخا نے 7 بند دروازوں میں حضرت یوسف کو بلایا اور پھر اس سے تقاضا کیا. حضرت یوسف نے کہ اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، اسے کچھ اس طرح کہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کیا کہ پروردگار تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے تو خدا نے کیا کہا؟ یوسف مڑ جا. یوسف مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. تو پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی پھنسو تو آج بھی کوئی خدا ہے جو مصر میں تھا. بس تم بھی کہو پروردگار تیری پناہ. جہاں بھی زندگی میں انسان پھنس جاتا ہے، مشکل میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، مگر اگر انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے تو خدا اس کے لیے بھی سارے دروازے بند کھول دیتا. اور راوی بہت بڑے عارف تھے، حضرت معصومہ صاحب علیہ حرم کے اندر دفن ہے، فرماتے ہیں کہ جب سارے دروازے بند ہو جائے تو پھر جان لینا کہ وہ دروازہ کھلے گا جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے انسان اس دروازے کی طرف جو ہے وہ جانے محترم. ہمارے یہاں سے دروازے بند ہوئے کھلے. حضرت یوسف کی گفتگو بہت مصر میں پھیلی تھی اور مصر کی خواتین نے زلیخا پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف کو بلاؤں گی اور انار سخت خندون چاقو بھی ہوئی تھی کاٹنا جب یوسف کو دیکھو. مگر جیسے جمال الہی آیا تو انگلیاں گڑ گئی، پتہ نہیں چلا. اس وقت اس حالت کے اندر ذات محترم حضرت یوسف نے خدا کی بات مجھے ایسی زندگی سے بہتر ہے مجھے زندان میں ڈال دیا. دنیا ویسے بھی زندان ہے. حدیث بھی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے. جیسے پرندہ ایک پنجرے سے پرواز کرتا ہے، مومن بھی اس دنیا سے پرواز کرتا ہے. اس لیے روایات میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن دن میں کئی مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام چھوڑ دیں، کام نہیں کریں، نہ، موت کو یاد کرنا. موت خوف نہیں ہے. خوف اسے ہوتا ہے جس نے تیاری نہیں کی، جس کے پاس سر و ساماں ہو. مثلا آپ کی فلائٹ ہے، میری صبح فلائٹ ہے تو میں پریشان ہوں کس چیز پہ؟ تو میری تیاری نہیں ہے، ٹکٹ ہے میرے پاس، باقی کوئی سامان نہیں ہے، آگے جہاں جانا ہے میں نے کوئی ہوٹل بک نہیں کرایا ہوا، کون گاڑی کوئی نہیں ہے، تو پریشانی تو ہوگی مجھے. لیکن جب مجھے پتا ہو کہ آگے میرا سب کچھ طے ہے، لینے والا بھی آئے گا، لے کے بھی جائے گا، تو پھر پریشانی نہیں ہے. میں بولتا ہوں اچھی چلا جاتا ہے، مجھے کیا پریشانی ہے. زیادہ تر زندگی ایسی ہے، ہمیں زندگی سے چپک کے بیٹھے ہوئے، اس سے چپکنا نہیں ہے، اصلیت کسی کی بھی نہیں ہے. یہ دنیا حضرت عیسیٰ کے پاس خوبصورت ایک دلہن بن کے آئی. تو حضرت عیسیٰ سے مجھ سے کیا ہے؟ میں بتا رہے ہیں جو جتنا
جتنا میرے پیچھے بھاگے گا اتنا میں اس سے دور بھاگوں گی. آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے کبھی ملنے والی نہیں. اور کبھی بھی انسان پورا نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی بھی چیز اس دنیا میں اگر پورا کر سکتی ہے تو وہ قناعت ہے. انسان قناعت کر لے گا جو بھی مانگے گا اس سے سمجھتی ہے. تو بہرحال یہ حضرت یوسف زندان میں چلے گئے. زندان کے اندر زیادہ اور طرف اب یہاں بارہ ہے کیونکہ حالات نہیں ہو گئے ایسے اسی حصے کو انتخاب کیا کہ یہ حالات کو اس صورت کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کرنا ہے کہ جو میں تھوڑی دیر میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف زندان میں دو لوگوں نے خواب دیکھا. ایک خواب کی تعبیر تھی کہ نکاح کے مار دیا جائے گا. ایک تعبیر تھی کہ وہ بادشاہ کے پاس نوکری کریں گے. دوسرا جو بادشاہ کے پاس نوکری کرنے جانا چاہتا تو حضرت یوسف نے کہا جب بادشاہ کے پاس جانا تو بتانا کہ ایک زندان میں بھی ہے. یہ کہا اب خدا کا اپنا معاملہ ہے اپنے نبیوں کے ساتھ محرم نامحرم والی گفتگو ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے وہ گناہ نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے گناہ نہیں کرتا ترک اولیٰ کرتا ہے. حضرت یوسف پروردگار کی طرف سے کہ یوسف کنویں سے کس نے نکالا بند دروازے کس نے کھولے تو زندان سے بھی نبی نکالے. اس شخص کو بھلا دیا گیا. جب اوپر گیا بھول گیا کہ کوئی بات پیچھے بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں خوبصورتی قرآن کی جب خدا چاہے اپنے ولی کے ظہور کو جب خدا چاہے اپنے ولی کے ظہور کو تو بادشاہ کو خواب دکھایا. خواب کی تعبیر کسی کے پاس نہیں تھی. ساتھ صحت مند گائے کی اس کے بعد جو ہے وہ لاغر ہو گئی اس کو کھا رہی ہے. اب اس کی تعبیر نہیں تھی. اب اس کو ذہن میں یاد دلایا. کس نے دلایا؟ خدا نے بتایا کہ جاؤ ایک زندان کا ایک شخص ہے جو تعبیر خواب بتاتا ہے. پھر جب حضرت یوسف کے پاس گیا تو حضرت یوسف نے تعبیر بتائی کہ بھائی 7 سال جو ہے وہ خوشحالی ہے اور 7 سال خوشحالی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے ولی نے اپنے لبوں سے کہا وہی نظام کائنات بدل ہے. بارش ہونا بادل آنا گندم نکلنا ایک سسٹم ہے نا. آپ کو یہاں پہ کھیتی باڑی میں کرتی ہے لوگ نہیں تو پیچھے تو آپ کی 200 مربع زمین ہے 100 مربع زمینیں تو ہوگی نہیں. تو اب آپ کو تو پتا ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کا تو کام نہیں ہوتا نا پورا سسٹم ہوتا ہے. اب اللہ نے اپنے ولی کے زبان سے جو نکلا نظام تو ویسے ہی بنا دیا کہ آنے والے 7 سال سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد 7 سال کچھ نہیں ہوگا. اب اسے بولا بادشاہ کو بلاؤ. اب کہا کہ کیا کرے تو جو ولی نے کہا کہ اگر وہ 7 سال کہتی کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا. یعنی وہ 7 سال مشکل تو جو انہوں نے کہا ویسے کیا. اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ نے 7 سال کے ضرور کیے 7 سال پانی کیوں دیا. قرآن بہت لطیف ہے بہت بڑی بڑی خوبصورتی سے. اگر یہ 7 سال قحط کے نہیں ہوتے تو کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی مصر نہیں آتے. اور وہ جو تڑپ تھی ولی کو دیکھنے کے لیے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی وہ پورا علماء فرماتے ہیں وہ 7 سال امام زمانہ کے تعبیر کے خوشحالی کے وہ ہمارے ہیں اور 7 سال قحطی کے شروع ہو چکے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے بڑی بڑی ہستیاں جا رہی ہیں یہ آپ کو لگتا تو یہ نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ نقصان نہیں ہے. یہ کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے. یہ 7 سال جو ہے وہ سلوات میں محبت والا
بہت ایک ایک پیغام کے پیچھے ایک ایک آیت کے پیچھے کئی پیغامات دے رہا ہے. اس لیے قرآن پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہیں احسن القصص بیان کی ہے. اب یہاں خدا اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہے کہ سختی سے گزرنا پڑے گا اگر ولی سے ملاقات کرنی ہے. اور جس زمانے میں ہم نے ظاہر سختیوں کو زمانے آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں اور ظاہر ہے سختیاں ہیں مشکلات ہیں لیکن ظاہر ہے جس تک پہنچنا ہے پہنچنا آسان نہیں ہے. ہر دور میں جب بھی نبی بہت فاصلوں کے بعد آئے ہیں امتوں نے سختیاں دیکھی ہیں. بنی اسرائیل نے سختیاں جھیلی دعائیں کی مناجات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. اسی طرح عرب کا دور اتنا لمبا دور ہے کہ پھر اللہ نے اپنے آخری حبیب کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کی آپ دیکھیں اللہ نے ان کے وجود سے کہ وہ عرب نے جو جہالت کا دور ہو رہا لیکن ادبی طور پر لٹریچر طور پر بہت کمال میں تھے. لکھنے میں شاعر میں بہت کمال میں. اس لیے ہر دور کے حساب سے اللہ اپنے نبی کو معجزہ دیتا ہے. اللہ نے قرآن جو دی وہ لغت اس میں فصاحت اس میں بلاغت جو دی ہے وہ معجزہ ہے بیسیکلی کہ اس زمانے میں جہاں یہ ویسے بھی جاہل تھے نہ رہنے کا ڈر تھا بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے لیکن ادب اور لٹریچر کے معاملے میں مشہور تھے بہت. تو اللہ نے بھی ویسا ہی معجزہ دیا. اللہ نے 3 سورہ کوثر کی آیتوں کو رسول خدا نے خانہ کعبہ پہ جا کر ٹٹکا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. چھوٹی سورہ سب سے اس کو لٹکا دیا. اب یہ اتنے ظاہر ہے اپنے حساب سے علمی حساب سے ادبی حساب سے عربی حساب سے پڑھے لکھے تھے. انہوں نے جب یہ چھوٹی سی بحر میں 3 آیتیں دیکھی تو انہوں نے لکھا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے. یعنی وہ سمجھ گئے کہ کلام بشر اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے ان کا اصل مقصد دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالنا تھا. اور یہ مولانا متبعات نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ انبیاءوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا جو دفن شدہ عقلیں ہیں انہیں باہر نکالا. 3 چیزیں ہیں کہ جو عقلوں کو رشد دیتی ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. پہلی چیز وحی ہے. وحی عقل کو رشد دیتی ہے. اب ظاہر ہے بھائی تو ہے نہیں اللہ کے نبی چلے گئے تو ہمارے پاس کیا ہے وحی کی صورت میں قرآن ہے. اگر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر قرآن ہماری زندگی میں آئے کہ جیسا کہ آنا چاہیے نہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اپنے مردہ کو ثواب کے لیے. قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے. رائٹر نے لکھا ہوا تھا پہلے میں نے ثواب اچھی بات اس کو پڑھے لیکن کہتے ہیں دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو زبان آپ کو نہ آتی ہے پھر بھی آپ پڑھتے ہو. کتنا پڑھیں گے مثلا آپ کو گریک نہیں آتی مجھے نہیں آتی ٹھیک ہے میں ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھوں سمجھ نہیں آ رہی چھوڑ چھوڑو مگر یہ کتاب ہے پڑھی جا رہی ہے لوگ ثواب کے ذکر میں زیادہ ثواب کیش نہ ہوگا. جنت میں جائیں گے نہیں کیش ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا پہلے. مسئلہ یہ ہے کہ تفکر اور فکر کو لیکن سسٹمیٹک کام ہوا ہے. تاریخ اسلام کا اگر دائرہ لیا جائے نا بڑا سسٹمیٹک کام ہوا ہے کہ عقلوں کو سلانا. عقلوں کو جب سلا دیا جائے نا تو پھر میرے جیسا آدمی بڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا مطلب میں اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہوں کیونکہ عقلیں سوئی ہوئی ہے. عقلیں تفکر نہیں کرتی. عقلیں فکر نہیں کر رہی ہے. عقل سوال نہیں کر رہی ہے. عقل اپنے سسٹمیٹک میں نہیں کر رہی ہے نا کام. آج آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے دنیا کیا کر رہی ہے عقل سے کام کر رہی ہے. عقلوں کو دے رہی ہے روز دے رہی ہے سوال کر رہی ہے آگے پھر ریسرچ کر رہی ہے پھر آگے جا رہی ہے پھر ریسرچ کر رہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان ایک بڑا 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے
امت کا میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں نئی طور ترقی بھی کی ہوگی، سسٹم بھی کیا ہوگا، ساری چیزیں کی ہوگی، لیکن ایک قوم، ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی تو رشد کرنا چاہیے تھا نا. ایک مایہ عزت انسانیت تو ہونی چاہیے تھی انسان کے لیے. کتنے ملک ہیں ہمارے ایسے کہ ہم بحثیت قوم وغیرہ ہیں یا بحثیت فرد ہماری عقل کتنی رشد کر کے زیادہ قرآن بہت ضروری ہے. تفکر و فکر قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی ہے لا یعلمون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اور آنکھیں تو دیے پر دیکھتے کیوں نہیں ہے. ہم نے ان کو کان دیے لا یعلمون بہا، یہ ان سے سن ہی نہیں رہے ہیں. ہم نے ان کو دل دیے تفکر کے دماغ لا یعلمون بہا، یہ ان کی تفکر فکر نہیں کر رہے ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل هم اضل، اولئک هم الغافلون، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غفلت ہے. زیادہ غفلت جو ہے وہ خطرناک بیماری ہے. کیوں؟ کیونکہ غفلت کی تعریف اگر آپ کریں تو بالکل ایسے ایک شخص سو رہا ہو اور ایک شخص سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو. جو سو رہا ہے اسے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو ایکٹنگ کر رہا ہے اسے آپ اٹھا سکتے ہیں. غفلت ایسی ہے وہ تو غافل ہے. غافل ہے، ہم چاہیے نہیں کہ ہمیں ہدایت ملے. ہم نے نہیں بس یہ تو بہت سارے لوگ ہیں لوگوں سے مت بتائیے گا جب تک مسئلہ پتہ نہیں ہوگا حلال یعنی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، کون بگا رہا ہے؟ ہندو بگا رہا ہے، کرسچن بگا رہا ہے، مسلمان بگا رہا ہے. نہیں بہت سارا بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو 1,24,000 کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا بھائی؟ ایک ہی کو بھیج دے تو کہتے بسم اللہ پڑھو سارے کام کرتے رہو. ذرا سسٹم ہے، نظام ہے، ہر چیز اور اثرات ہیں. یہ جو آج میرے سے صحیح کام نہیں ہو رہا ہے اس کے اثرات ہیں. ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ عبادت کو ظاہر کر دیتا ہے. مطلب مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے عبادت میں، مجھے نماز میری قضا ہو رہی ہے، مجھے مزہ نہیں. اس کو مطلب کہ رکنے کا مسئلہ ہے، کئی کھانا کھاتے ہوئے یہاں گڑبڑ ہے. تو بہت ضروری ہے. تو پہلی چیز قرآن انسان اپنی زندگی چلائے لاکہ عقل رشد کرے. دوسری چیز اخلاق ہے. اخلاق انسان کا جتنا اچھا ہوگا انسان کی عقل اتنی رشد کرے. اب یہاں میں نے میرے کل کا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا کو اللہ نے مبعوث کیا، مجھے بیسس نتائج خرید لی گئی کہ میں مقارب اخلاق اور اسلام کو اخلاق سے پھیلایا ہے. اور یہ اخلاق بہت ضروری ہے. یہ جو ہماری زندگی میں ٹیمپرمنٹ ہے، یعنی انسان بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے، بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے، اس کا سب کا تعلق انسان کے اپنے اندر سے ہے. اور جو شخص اپنے مولا جو شخص اپنے گھر میں غصہ کرتا ہے اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے. انسان اگر چاہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کر کر اپنے غصے کو اور اخلاق کی بہترین ہے. اردو میں کتاب ہے اخلاق کا مبنی جس کا نام ہے معراج السعادہ. اردو کے اندر کتاب ہے، اصل کتاب فارسی کے اندر تھی اور ملا احمد ناراقی نے اس کتاب کو لکھا تھا. یہ کتاب اصل میں ان کے والد صاحب کی کتاب کا خلاصہ ہے جو ان کے والد نے عربی میں کتاب لکھی تھی، جامع السعادہ اخلاق کی کتاب لکھی تھی. لیکن ہم نے زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اخلاقی کتاب پڑھی نہیں ہوئی. مطلب اخلاق کوئی چیز ہے، کام ملتی ہے، کتنے روپے کلو ہے، یہ بھی مطلب ظاہر ہے. دیکھیے ہر چیز پڑھنے ہی سے آتی ہے. اب سنتے رہیں گے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک تو تھوڑی زندگی بنے گی بھائی، تھوڑا بہت پڑھنا بھی پڑے گا انسان کو. تو کتاب دوستی تو ویسے ہی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ قومیں ہی کامیاب ہیں کتابیں پڑھتی ہیں. چاہے بے شک آپ بولے میڈیم پڑھتے ہیں، بے شک آپ پڑھے کتاب پڑھیں. جامع سادہ عربی کے اندر کتاب تھی اللہ مہدی ناراقی نے لکھی تھی. وہ کتاب نجف کے موضوع میں بہت معروف ہوئی، بہت لوگوں نے سراہا، علماء نے اسے. تو یہ زیارت میں گئے مولا کے روزے پر، تو وہاں پر علماء ان سے ملنے آئے کہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. ایک عالم علم ملنے لے آئے. وہ کون تھے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم تھے جو بہت بڑے عالم علم تھے. اور وہ ہستی ہے کہ جنہیں امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کر
علم ٹرانسفر کیا. اب وہ نہیں آئے تو انہوں نے بولا میں خود ہی چلا جاتا ہوں. تو ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں, ان کو آنا چاہیے تھا. نہیں وہ سید کی ہے, بڑی بڑی بزرگوار. چلے گئے, وہ درس دے رہے تھے, درس ختم ہوا, وہ بھی اٹھ گئے, یہ بھی اٹھ کے چلے گئے, کوئی بات نہیں. تھوڑے دن گزرے, انہوں نے کہا کہ پھر جا. تو ساتھ آپ کا ہوتا میرا گرم لوگ ہوتے ہیں, کہہ رہے بھائی آپ کو انہوں نے لکھ کے رہے, آپ پھر جا رہے ہیں. کہا نہیں سید ہے وہ بزرگوار, چلے گئے. پھر وہی ہوا, درس ختم, وہ بھی اڑ کے چلے گئے. یہ گئے کربلا, کاج میں سامراج یاترا کرتے کرتے نجف آئے. پھر آخری سفر پھر جا رہے ہیں واپس اپنے شہر کی طرف. تو ان کا میں ایک اور دفعہ سید کے پاس چلتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ اتنا اپنے آپ کو توڑے گئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں مہاراج سید ہے. اب جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے پہ آئے اور ان کو لے کر جب گفتگو ہوئی تو پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے, میں اچھی بات نہیں. کہا نہیں مجھے نہیں ہے. کہا سر میں دیکھنا چاہتا تھا وہ جو اخلاق کتاب آپ کو لکھتی ہے. وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اخلاق دیکھیں عقل کو رشد دیتا ہے. اب یہی میں بات کی ولادت چھٹے امام کی بھی ہے کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے امام شاہ صاحب حدیث عنوان بصری حدیث بہت بلانی ہے. اس کا ایک حصہ امام فرماتے ہیں کہ علم اور خوردباری جو پرسنالٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آج دنیا میں جائیں تو یہ سارے چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو بھی پیچھے دینی پڑتی ہے. اور یہاں تو آپ کو علوم اہل بیت ہے, سرشار ہے. اب پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے, پیشنس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈیپ پرسنالٹی جو بڑے بڑے مینیجر ہوتے ہیں پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے. اب وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تم اس کے بدلے میں اسے 10 دفعہ برا مت کہو, بلکہ اگر وہ 10 دفعہ بھی تمہیں برا کہے تو تم ایک دفعہ بھی برا مت کہو. بلکہ اس سے بڑھ کر امام فرماتے ہیں, اس سے کہو کہ اگر تو یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے, اور اگر یہ نہیں پائی جاتی تو خدا تمہاری مغفرت کرے. آپ دیکھیں کہ یہ اگر ٹیمپرمنٹ معاشرے میں آ جائے, یہاں تو کوئی ایک دفعہ برا گیا تو 1000 دفعہ اس کو گھر چھوڑ گیا. تو اگر انسان اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, ٹھیک ہے گزر جائے, ایک دفعہ گزر جائے, آہستہ آہستہ سب کی گزر جائے. لیکن یہاں ایک دفعہ گزر دے نہیں دے, تو یہی مشکل ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مولا کے خادم کیسے ہوتے ہیں. ملک اشتر کون ہے, جنرل کتنا کیا پرسنالٹی ہوگی, کیا پوزیشن ہوگی. بازار سے گزر رہے شخص کو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے کسی بات پہ جو ہے وہ ان کی احادت کر کے رسپیکٹ نہیں کی, چلے گئے. پیچھے شخص نے بولا جلدی جلدی کہاں ملک اشتر, کانپنے لگا, ڈھونڈنے لگا ملک اشتر کا. دیکھا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, وہاں جا کے بولتا میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا, میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ. تو وہ ملک اشتر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے خدا کی بارگاہ میں آیا تھا کہ تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا. بہت ضروری ہے, اور یہی تو وجہ ہے کہ امام کی حدیث ہے. اسی طرح اخلاق کے لیے
امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اخلاق کو اور اپنے عقل کو بہتر کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کسی کی چھوٹی نیکی بیان کرے تو تم اسے چھوٹا شمار مت کرو، تم اسے بڑا شمار، مطلب کوئی بولے کہ فلانے نے مثلا آج یہ لگایا ہے، آپ نہیں آئے یار، لیکن فلانا تو 2 گھنٹے پہلے آیا تھا اس نے یہ لگایا، یہ تو کہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپ ہو سکتے ہیں کہ نہیں آج اتنا زبردست کام کیا ہے، جشن شاید اہتمام کیا ہے، چادر بچھائی، دری بچھائی ہے، لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے، ذکر ہوگا، کیا ہوگا، یعنی چاہے تو آپ اگلے کی چھوٹے کام کو بڑا بنا دو، تو یہ اخلاق کو اوپر لے گیا۔ دوسری چیز، انسان اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے، مطلب کوئی آپ سے کہے گی کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ جی بڑا کام کیا، کمیونٹی کے لیے آپ بڑا کام کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ اب یہ انسان کیا کرتا ہے، انسان جو اخلاق پیدا ہوتا ہے اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو عقل کو روش دیتی ہے وہ یہ ہے کہ علم جتنا حاصل کیا جائے انسان کی عقل کو روش دیتی ہے۔ علم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 2 ہی ہے حدیث و روایات میں، ایک وہ علم جو فائدہ مند ہے، ایک وہ علم جو فائدہ مند نہیں ہے۔ اب چاہے وہ دنیا کا فزکس ہو، میتھس ہو، کیمسٹری پڑھ کر کوئی بھی اگر انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے تو فائدہ مند ہے، اگر کوئی بھی چیز سیکھ رہے ہو اور نقصان ہو رہا ہے تو وہ فائدہ مند نہیں۔ کوشش کریں، خود ہمارا کام کرتے ہیں، نہیں ہوگا لیکن بری بات نہیں ہے اگر آپ چیزوں کو سیکھ لیں، پروفیشنل کورس کر لیں، ڈپلومے کر لیں، اور خاص طور پر اپنے آنے والی نسل کو ضرور پڑھائیں۔ اور جتنا تعلیم یافتہ ہوگی اتنا امام کے ظہور میں کام ہوگی، کیونکہ امام کو پروفیشنل چاہیے ہر فیلڈ کے اندر، اور جتنا آپ سوچیں گے کہ ظاہر ہے امام کو بھی آج تک آپ کے سامنے دنیا کی نئے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے اب ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ پرانا زمانہ آ جائے گا، تو پرانا زمانہ نہیں آنے والا، پرانا زمانہ نہیں آئے گا، گاڑیاں کے سامنے الیکٹرانک ہو گئی ہے، ہواؤں کے اندر چیزیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں، ہر چیز ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہے، تو ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہی پڑے گا، جتنا بھی آپ اس کو کریں۔ تو آنے والی نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ علم جو ہے اس کی دروازہ پیدا خرچ کریں، ساری چیزیں کریں، یہ چیزیں انسان کی عقل کو روش کرتی ہے۔ بہت مختصر وقت کافی ہو گیا زیادہ محترم، اور کیونکہ امام حسن عسکری کی بھی ولادت بس یہ ایک آدھ حدیث امام سے دعا پڑھوں گے کیونکہ امام کی ولادت کا دن ہے، اور امام جو ہے وہ اپنے پیروان جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنے دینی بھائی جو بھی دین میں مسلمان ہے ہمارا دینی بھائی جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر مقدم رکھو، یعنی اس کو اپنے اوپر پرائرٹی دیں، یعنی جو ہمارا دینی بھائی ہے، ظاہر مثلا آپ سب لوگ میرا دینی بھائی ہے تو آپ ایک دوسرے کو اپنے اوپر بیٹھے، اور ویسے بھی ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی۔ اب اس پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ بولے یار میں فلانے کپڑا خرید رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے خرید رہا ہوں، شاید بعض اوقات ہم اس کو میٹیریلسٹک لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی غیبت کرے، آپ بھی کسی مومن بھائی کی غیبت، اور جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے بارے میں برا سوچے، نہیں چاہتے تو آپ بھی کسی اور کے بارے میں برا، تو بالکل اس زمرے میں اس کو بارہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہمارا اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور جو چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور رہو، اور جن چیزوں کے لیے کہا ہے انجام دو
ایک اور حدیث ہے جو بہت مشہور ہے امام کی، اور وہ ہے کہ علامات المومن جو ہے وہ خمسہ ہے، یعنی 5 جو ہے وہ نشانیاں ہیں مومن کی، امام فرماتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ 51 رکعت پڑھنا، یعنی 5 نمازوں میں جو ان کے نوافل ملا کے ہوتے ہیں ان سب کو ملا کر 51 رکعت نماز پڑھ دی۔ آپ بولیں گے ہم سے تو مشکل سے مولانا صاحب واجب نہیں پڑھی جاتی ہے، تو خیر واجب تو پڑھنا ضروری ہے، واجب تو بالکل ایسی واجب ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ اب آپ ٹینشن میں آ گئے، ہاں لیکن جو واجب ہے نا اس کے ادا کرنے کا ثواب نہیں ہے، اس کو چھوڑنے پر عذاب ہے۔ نماز تو بالکل ایسی جیسے آپ سانس لے رہے، سانس نہیں لے مر جائیں گے آپ۔ تو اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی روح بن جاتا ہے، بدن کو خوراک دے رہے ہیں اچھے اچھے کھانے کھانے، تو روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور روح سجدہ چاہتی ہے۔ سجدہ کل میں نے آپ نے نظر میں کہا نا کہ اتنی عبادت کی رسول خدا نے کہ اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے قم اللیل الا کھڑے ہو عبادت کر، مگر تھوڑا کھڑے ہو، اتنی عبادت۔ تو ہماری بھی عبادت، میں اپنی بات کروں گا لیکن آپ کی عبادت میرے سے اچھی ہو تو زیادہ اسی لیے 12 انسان جو ہو جتنی ہو سکتے کم از کم واجب پڑھے۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ زیارت اربعین پر امام حسین کی کربلا جانا، انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ تیسری نشانی ہے اکثر لوگوں کی پوری ہوتی ہے، انگلی میں عقیق کی انگوٹھی ہونا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی نشانی ہے پیشانی جو ہے وہ خاک پر رکھنا، اور سب سے بہترین خاک کھا کے شفا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز میں بعض ہمارے یہاں تھوڑا فرق ہے سنت برادران کے نماز میں جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھنا۔ تو یہ 5 نشانیاں ہیں امام کی، اور امام نے مومنین کے لیے کہی ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ بہرحال اگر اس پہ عمل کرے۔ اذان وطن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ اول خلقت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ یہ جتنی رحمت پائی جاتی ہے آپ کے دل میں کبھی پتھر سائٹ کر دیا، ایک ماں اپنے رحم کے بچے کو لے کر چلتی ہے، یہ سب رحم خدا کی طرف سے۔ اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، مگر یہ صرف ایک چیز ہے، یہ جو 99% رحمت ہے وہ خدا نے اپنے محبوب کو دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، صرف ہمارے لیے رحمت نہیں، تمام عالمین کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ ہستی کیسے ہوگی، وہ کس طرح ہوگا کہ روایات بیان کرتی ہے کہ ایک صحابی پیغمبر تھے جن کا کام تھا تیل کا کام، تھوڑا سا فاصلے پر ان کا جو بھی کام تھا، تو وہ آتے تھے اور کام پہ جانے سے پہلے رسول خدا کو دیکھتے تھے، صرف دیکھتے تھے۔ اچھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہم صلی اللہ سرکار کے یہ صرف مجھے دیکھنے آنے، تو کبھی کبھی رش ہوتا تھا تو وہ کبھی یوں کرتا تھا، یوں، تو وہ سرکار بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بلند کر دیتے کہ دیکھے اور چلا جائے۔ ایک دن وہ آیا، اس نے دیکھا، سرکار نے بھی دیکھا، چلا گیا، کچھ دیر گزری پھر آیا، پھر جب آیا تو محبوب کبریا نے اسے اپنے قریب بلایا، کہا کہ ماجرا کیا ہے، اس کو دیکھتے ہو چلے جاتے ہو، آج کیا ہو گیا؟ میں جیسے ہی دیکھ کے آپ کو چلا تو آپ کی جو مہر اور محبت ہے میرے دل میں اتنی شدید ہو گئی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں دوبارہ آ گیا۔ خدا کرے ہمارے دلوں میں بھی
محبت ایسی ہو خدا آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے گا، تو وہ اتنی زیادہ بڑی کہ بس پھر رسول خدا نے پھر دعا دی اس کے لیے دعا کی اور چلا گیا. کچھ دن گزرے نہیں آیا تو پھر پیغمبر خدا نے پوچھا باقی اسے بھی کہا نظر نہیں آتا، خود سرکار وہاں گئے کہ وہ دکان ہے اس کی جو بند تھی، تو پوچھا آج چند دن سے نہیں آیا مگر بہت امین تھا اپنے کام میں، سچا تھا، لیکن یا رسول اللہ ایک عادت اس کی اچھی نہیں تھی. پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہوا، یعنی وہ کچھ دن وفات کر گیا. رسول خدا نے لیکن اس کے دل میں محبت ہو، آپ آگے سے سرکار کی محبت دیں گے. کچھ اس نے کہا نا کہ اس میں ایک عادت خراب تھی. رسول خدا فرماتے ہیں اگر یہ بڑھتا فروش بھی ہوتا نا، یعنی غلاموں کو بیچنے والا، تو بھی خدا اسے معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ہمارے لیے محبت تھی. ہم اپنے وجود میں دیکھیں کہ ہمیں رسول خدا سے کتنی محبت. اچھا محبت کا اظہار کیسے کرے گا؟ سال میں ایک دفعہ محفل ملاپ کر کے یا نعتیں پڑھ کے محبت نظر آنی چاہیے. اب بتانا نہ پڑے کہ آپ اس کو کس سے محبت کرتے ہیں. عاشق جو ہے اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے. تو انسان کیا کرے؟ میں طالب علم میں اپنی طالب علمانہ حیثیت سے اپنے خدمت میں سنت پیغمبر پر کر کر کے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سنت پیغمبر کتنا ہے. مطلب 24 گھنٹے میں کتنی سنتیں اس میں عمل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں روز محشر میں رسول شفاعت کیجیے گا. دنیا میں لوگ کہتے ہیں پھر آگے آپ کی شفاعت ملے گی. دنیا میں کیا ہے؟ کبھی زندگی میں فرصت ملی کوئی یہ کتاب پڑھتے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ رسول خدا زندگی کیسے گزارتا نہیں ہے. مطلب آپ کو سوچے نا کہ جو اسوہ حسنہ ہے، جو خدا کی عظیم خلقت ہے پروردگار کی، ان ہستی کے لیے پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر میرے پاس اور ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. رونالڈو صبح اٹھتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، گاڑیاں کھیلتی ہیں، اس کے پاس ملین فالوورز ہیں، سب کو پتہ ہے. رسول خدا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فالو نہیں کریں، کرکٹ نہیں کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، گیم کھیلیں، سب کریں. اگر ظالم تھوڑا سا انسان کوشش کرے اپنی زندگی اس کو سنتیں لے کر آئے. وہاں صاحب کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پانی رسول اللہ وضو کے نیچے نہیں گرتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں انسان اپنی محبت کا اظہار کرے، عمل کرے. تو چار سنتیں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی آسان سی ہے. جب کھانے میں بیٹھے سنت پر ہے ہاتھ دھوئے. کس لیے دھو رہا ہوں؟ رسول خدا. کتنا فرق ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے. کھانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کھانا، پانی اور ہوا. ہم تو یہاں تک لے آتے ہیں، پھر آگے آگے میٹھا بھی لے آتے ہیں. کہتے اچھا میٹھا بھی تھا، پہلے بتانا. زیادہ سنت میں انسان اپنے شیخوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرے. کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا. یہ ایک سادہ سا کام ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، اور اگر اس لیے کریں کہ رسول خدا کرتے رہتے کتنا آپ کو قربت ہو جائے گی. ڈاکٹر کہتا ہے راتوں کو صاف کرو، صبح بھی کرو، رات میں کرو. بھائی ڈاکٹر کو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے سے بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمارے نبی کی سنت ہے رات کو سونے سے پہلے مسواک کرنا، وہ دانت صاف کرنا. تو آپ اس بچے کے دل میں بھی رسول خدا کی محبت ایجاد کر رہے ہیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور جب ازواج پیغمبر فرماتی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، یعنی کسی کو پہچان نہیں. کیوں؟ وہ بلا رہا سارے ظاہر ہے خدا کی معرفت رسول خدا سے زیادہ کسی کو نہیں ہے.
ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، میں ہی نہیں کہتا ادارہ آپ یہاں کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جگہ نہیں ہے، میں بھی سفر کر رہا ہوتا ہوں، بات چیز نہیں ہے، 100 چیزیں ہیں، لیکن اندر احساس ہونا ضروری ہے کہ وقت ہو گیا ہے. بے شک میں دیر سے آ رہا ہوں لیکن وقت ہو گیا. تھوڑی تھوڑی چیزیں انسان سارا اپنی زندگی میں رہ کر ایک شخص آیا اور یہ مبتلا کے مسئلہ ہم سب کے لیے کہ رسول خدا کی اول صف میں نماز پڑھتا تھا. رسول خدا کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ یا رسول اللہ بڑی سختی میں گزر رہی ہے، اگر آپ دعا کر دیں تو رزق آ جائے زیادہ. رسول خدا نے بولا مسائل میں ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے ویسے نماز میں آتا ہوں سب کچھ صحیح ہے، لیکن تنگی ہے، ایک ہی تشخص کہ برابر میرے پاس کھجور ہوتی ہے بس وہی بیچتا ہوں اور بس اگر آپ دعا کرتے ہیں رسول خدا نے صحیح گزر رہی تو رہنے دو. کہا نہیں بہت اصرار کیا، نہیں آپ دعا کیجیے بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا. تو رسول خدا نے 2 دھرم نکالے اور اس کو دے دی. اس نے اپنے بال میں ملائے، کھجور زیادہ آئی لیکن کھجور آئی بڑی اچھی، تو جو سمجھ رہا تھا کہ رات تک بکے گی وہ چند ساعتوں میں بک گئی. پھر اس نے اور لی، وہ بھی بک گئی، اور لی. ایک دن میں اچھی خاصی کھجور ہے وہ بیچ دیا. آہستہ آہستہ معاملہ بڑھنا شروع ہو گیا. ایک 10 کھجور سے منوں پہ کھجور پہ آ گیا. کھجور جو کافی مسجد کے قریب کہتے ہیں روایت ہے کہ مسجد کے قریب. اب رسول خدا گزر رہے، اب یہ کھجوریں بیچنے میں لگا ہوا ہے. کھجوریں اتنی ہو گئی کہ کسی کو پیسہ دینا ہے، کسی کو یہ دینا ہے، کسی کو ابھی ہوتا ہے نا اللہ ہمیں بھی کنٹینر دے دے، شپ دے دے، میرا بھی مال باری میں چلتا ہو، ایک شپ اترتی ہو دوسری چڑھتی ہو، بھائی اسے نیند بھی آتی ہے دوسری شپ پانی میں ہوتی ہے. ایسے اس کی بھی کیفیت تھی، اسے بھی نیند. رسول خدا نے کہا نماز میں نظر نہیں آیا، نماز میں نظر کہتا ہے یا رسول اللہ دل تو بڑا چاہتا ہے کہ میں آؤں لیکن میں کیا کروں، کسٹمر چھوڑتے نہیں ہیں میرے. پھر گزر گیا، پھر رسول خدا گزرے تو پریشان. کہا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سو نہیں پایا. کیوں؟ کسی نے مال دینا ہے، کسی نے پیسہ دینا ہے، کسی نے یہ دینا ہے. تو کہا وہ بہتر دی تھی زندگی. یا رسول اللہ بہتر تو تھی مگر کیا کروں، دنیا کی محبت میں تو ہے نا. ابھی سختی ہے. ہمارے دوست بہت سارے مجھے کہتے ہیں بڑی سختی ہے یہاں پر، مشکلات ہے مگر دل بھی جانے گا نہیں چاہتا، سختی تو ہے لیکن جانے گا دل نہیں چاہتا. اب رسول خدا نے کیا کہا کہ رسول اللہ کے لاؤ میرے درم واپس کرو. جیسے 2 درم واپس کیے کھجوریں خراب ہو گئی. جس نے پیسے دے رہے تھے وہ نہیں دیے. اگلے دن کیا دیکھا؟ پہلی صف میں کھڑا ہے رسول خدا نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے؟ یا رسول اللہ کل رات بڑی آرام سے نیند آئی ہے. ہمیں نہیں پتا ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے یا نہیں. اسی لیے رزق میں برکت مانگا کرتے، اضافہ دے بے شک لیکن برکت دے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے سجدے کا، عبادت کا، ہر چیز بیکار ہے. دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہو، مہنگے ترین کپڑے پہنتے ہو، مہنگی ترین خوشبو لگائے آپ، لیکن آپ کے پاس سجدہ نہیں ہے نا، سب بیکار ہے. اور ایک آپ سادے سے ہے مگر توفیق اس کو سجدہ کیونکہ یہ سب سمیٹ دیا جائے گا. القارعہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ آئے اس لیے بھی سرکار کہ ہمیں خدا تک لے کے جائے. تو ہم بہرحال اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہم اس تک پہنچے اور وہی مقصد ہے تاکہ ہم خدا کی بارگاہ شروع ہو سکے. پہنچو خدا کا جیون کا اور صاحب کا آپ تمام امید کا جو زمین کے سب نے بہت محبت کی چرچ ہے یہاں پہ اور آگے بھی ہے ہمارے دوست اور
سینٹریٹی میں بھی انہوں نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی، جہاں جہاں گئے، کل کیوا بھی گئے، وہاں کے بھی لوگوں نے بہت محبت کی، اور انشاءاللہ خدا آپ کی محبتوں کو قائم رکھے۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگ ایک بے شک کوچنگ سینٹر ہے، لیکن آپ سب آتے ہیں اور ایک دوسرے کے پروگرام میں شرکت ہوتے ہیں، ہمارے سب لوگ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل دیکھیں اختلاف نظریہ کا ہو سکتا ہے، اختلاف روش کام کے طریقے کا ہو سکتا ہے، لیکن ہدف تو ایک ہی ہے۔ جب ہدف ایک ہی ہو تو پھر انسان کو مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے، اور اصل ہدف ہمارا وہ اس ہستی کے ظہور کے لیے ہے، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے جو بھی ہو، سب کچھ یہ بشر کا انتظار آتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، ہم ان کے اس قافلے میں اپنے آپ کو شامل کریں گے، اسی دعا کے ساتھ میں پروردگار عزیز ہستیوں کا واسطہ امام زمانہ کی زمین میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما، ناظرین محفل میں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بھی اپنی خواہشات لے کر آئے، جو بھی مشکلات ہیں، چاہے یہاں کے باب ہے، حکومت ہے، فیملی میں جو مشکلات ہیں، سب کو بے اثر بد جو ہے وہ بالکل کروا، ہمارے مرمت کی مغفرت فرما، شفاعت حاصل کروا، پروردگار مسلمانوں کا آپس میں متحد ہو کر فلسطینیوں کی حمایت میں توفیق عطا فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، پروردگار اگر ہدایت کے قابل ہو ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں کہ اپنے کردار تک پہنچا، پروردگار اداکار ہے، خداگار ہے، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، اللہم ارزقنا زیارت رسول دنیا و شفاعت و صلوات محمد